اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے یہ کام کرنے کا مقصد سیاست نہیں ہے، کسی مذہب فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، حکومت پر نکتہ چینی کرنا نہیں ہے، پیغام محبت ہے اور محبت والے دلوں تک پہنچانا مقصد ہے۔ آج بہت اہم ٹاپک ہے کہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم کیوں ہوئی؟ حالانکہ ہر دور میں انسانیت کو کسی نبی کی ضرورت ہوتی ہے، رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن نبوت کے اختتام ہونے کا، نبوت کے ختم ہونے کا مقصد کیا ہے؟ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، دین مکمل نہیں ہوا، مزید کسی چیز کی ضرورت رہی ہے۔ 1,24,000 نبی آئے ہیں، کسی نے بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا، کسی کی رسائی اللہ کی ذات تک نہیں رہی، صرف تک رہی، ہم کلام رہے، ذات تک کسی کی رسائی نہیں رہی۔ کائنات میں ایک نبی ایسا آیا جس کی رب تعالیٰ کی ذات تک رسائی رہی۔ جب وہ ذات کے روبرو ہوا تو آپ کی نسبت اور آپ کے وسیلے سے آپ کی امت بھی ذات کے روبرو ہوئی۔ جب نبیوں کو دیدار نہیں، ان کی امت کو بھی دیدار نہیں، آقائے دو جہاں کو دیدار ہوا، آپ کے وسیلے سے اس امت کو بھی دیدار ہوا، اس امت کی منزل بھی مکمل ہو گئی، اس سے آگے کوئی منزل نہیں ہے۔ جتنے نبی آتے رہے، جو انہوں نے منزل پائی اور ان کی امت نے پائی، اس سے بڑھ کر منزل اور بھی تھی، نبوت ختم نہیں ہوئی۔ مزید جو آنے والا نبی تھا، آنے والا رسول تھا، پچھلے سے بڑھ کر تھا، اور اس نے ایک اور بلند مقام انسانیت کو دیا۔ لیکن آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کیا، اور آپ کے وسیلے سے یہ امت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کرتی ہے۔ اس وجہ سے اس سے اگلا علم کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے نبوت بھی ختم ہو گئی، نبوت کا اختتام ہو گیا، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز بھی کائنات میں نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ اللہ کا، کیونکہ وہ خود نہیں پہنچے، جب وہ خود نہیں پہنچے تو اس بات کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ قرآن کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں۔ اللہ کا دیدار اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ممکن ہے۔ سلطان العاشقین، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب نور الہدا میں فرماتے ہیں، پورا ایک چیپٹر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے عشق کے بارے میں۔ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے سورۃ الکہف آیت نمبر 110 کا ترجمہ کیا۔ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ جو یہ سورۃ الکہف ہے، آیت نمبر 110، من کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، یہ قرآن مجید ساتھ ہے، میں نے اسی میں سے یہ چیزیں آیتیں کوڈ کی ہیں۔ تو قرآن پاک کی آیتیں میں نے اسٹڈی کی ہیں، دیکھا ہے، اور یہ حضرت سخی سلطان اور دوسرے بزرگوں کی جو تصانیف ہیں اور جو فرمودات ہیں اس میں سے لے کے پھر میں نے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یہ حق ہے، اور یہ نبوت کا اختتام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نبی پاک کو ہوا، آپ کے وسیلے سے اس امت کو اللہ کا دیدار ہوا، یہاں پہ منزل مکمل ہو گئی، اس سے بڑھ کر اور منزل آگے نہیں ہے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا دروازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اس سے آگے کوئی علم بھی نہیں ہے، اس سے آگے کوئی نبوت بھی نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے آپ خاتم الانبیاء ہیں، جو علم لے کر آئے ہیں، اس سے بڑھ کر آگے کوئی چیز ہے بھی نہیں۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، اے دل کے اندھے،
اس آیت کو روزانہ 1000 دفعہ پڑھ کہ اللہ خود فرما رہا ہے جو شخص میرا دیدار کرنا چاہتا ہے وہ صالح عمل اختیار کر لے۔ اچھا، اب دوسری آیت سورۃ عنکبوت آیت نمبر 5، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں کہ بھئی جس شخص کو آرزو ہے میرا دیدار کرنے کی، جس کو آرزو ہے اللہ کا دیدار کرنے کی، تو وہ وقت ضرور آئے گا۔ یعنی کہ جو فقر کی لائن میں جب فقراء درویش جب اس لائن پر چلتے ہیں تو 12 سال لگتے ہیں، 12 سال کے اندر فقر کی لائن میں ان کو دیدار الہی ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اور آیتیں بھی ہیں دیدار الہی کے بارے میں۔ ایک اور آیت ہے سورۃ انعام آیت نمبر 31 ہے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں خسارہ پانے والے ہیں، وہ لوگ گھاٹے میں ہیں، وہ لوگ نقصان میں ہیں جو اللہ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں۔ کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں اللہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا، نبی پاک کو بھی نہیں، وہ انکار کرتے ہیں۔ نہیں، کسی نبی کو دیدار نہیں، حضور پاک نبیوں کے سردار اس وجہ سے ہیں کہ آپ کو دیدار ہوا ہے، کسی نبی کو دیدار نہیں ہوا، کسی امت کو دیدار نہیں ہوا۔ نبی ترستے تھے کہ ہمیں بھی امتی کر دے تاکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم بھی تیرا دیدار کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تجھے دیکھنا ہے، بڑی آرزو ہے تجھے دیکھنے کی، تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کا حال نہیں دیکھا تھا، یا اللہ دیکھا تھا، پھر بھی تجھے دیکھنے کی آرزو ہے، کیا کروں؟ نہیں دیکھ سکتے، تاب نہیں، یا اللہ کوئی تجھے دیکھے گا بھی صحیح؟ تو اللہ نے فرمایا دیکھے گا میرا حبیب اور اس کی امت۔ فرمایا امت دیکھے گی، تو میں اگر تجھے دیکھنا چاہوں تو اللہ نے فرمایا امتی بننا پڑے گا۔ تو آپ نے نبوت چھوڑی، امتی بننے کو تیار ہوئے، اور اب امتی بن کے آئیں گے، بطور نبی نہیں آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے، اور یہاں امت جب بن کے آئیں گے تو پھر وہ دیدار کے قابل ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اس کی میں وضاحت کر دوں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 98 نام صفاتی ہیں، ایک نام ذاتی ہے۔ 1,24,000 نبیوں کو جو نام ملا صفاتی نام ملا، ان کے اندر صفاتی نور تھا، وہ صرف ہم کلام رہے۔ حضور کو ذاتی اسم ملا اللہ، تو اس کے ذات کا نور جب سینے میں آیا، صفاتی نور والے کوہ طور پر ایک تجلی سے بے ہوش ہو گئے، لیکن ذاتی نور والا سامنے جا کے اللہ کے روبرو جا کے مسکرانے لگ گیا۔ اس وجہ سے اس امت کو بھی ذاتی نور عطا ہوا، جس کی وجہ سے نبی ترستے ہیں اس امت میں شامل ہونے کے لیے۔ جس چیز کے لیے نبی ترستے ہیں آج وہی امت اس چیز سے محروم ہے۔ ایک اور آیت ہے سورۃ یونس، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ شخص خسارہ پانے والے ہیں، وہ شخص خسارے میں ہیں جو اللہ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کے عشق کا دیدار کرنا عشق کا مقام ہے، جو اللہ کے عشق کے مقام کا انکار کرتے ہیں وہ خسارے میں لوگ ہیں۔ فما کانوا مہتدین، وہ ہدایت پر بھی نہیں ہیں۔ جو شخص دیدار کی تعلیم پر نہیں آتا، جو شخص اللہ کی ذات کے عشق کی تعلیم پہ نہیں آتا، قرآن کا فیصلہ ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ اب میں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اللہ کا دیدار ہوا۔ مولا علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل دیکھا ہے، میں اس وقت تک رکوع نہیں کرتا جب تک اللہ کو نہ دیکھوں، سجدے سے کھڑا نہیں ہوتا جب تک اللہ کو نہ دیکھوں۔ جب تیر آپ کی ران کے آر پار ہو گیا، تیر نکل نہیں رہا تھا، تو آپ نے فرمایا مجھے نماز پڑھنے دو۔ جب نماز پڑھنے لگے تیر نکال لیا گیا، آپ کو خبر بھی نہ ہوئی، کیونکہ جس کی نماز پڑھ رہے تھے وہی ذات سامنے تھی۔ یہ نماز عشق ہوا کرتی ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مجھے 99 دفعہ اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ شاہ محدث دہلوی فرماتے ہیں 70 دفعہ اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ پیران پیر حضور غوث پاک سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کا دیدار کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سر کی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار کیا ہے، یعنی جسم سمیت بھی دیدار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ آپ کی امت
اندر کی روحوں کے ذریعے اندر کی مخلوقوں کو زندہ کر کے روحانی طور پر اللہ کا دیدار کرتی ہے۔ تو پیرانے پیر غوث پاک فرماتے ہیں سر کی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دل کی آنکھ سے اللہ کو میں نے دیکھا۔ سلطان العاشقین، سلطان العارفین حضرت سید سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب چاہوں اللہ کو دیکھوں، نیچے دیکھتا ہوں مخلوق نظر آتی ہے، آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہوں تو اللہ نظر آتا ہے۔ اینو اینی تھیو سے باہو سر وحدت سبحانی ہو۔ علامہ اقبال ہیں جاوید نامہ میں تفصیلاً بیان کیا ہے کہ اللہ کا دیدار ہوا ہے، اور مختلف نظموں میں انہوں نے اللہ کا دیدار جب کیا ہے تو جو کیفیات تھیں وہ لکھیں۔ لوگ آج تک ان کو شاعر سمجھتے رہے، مگر علامہ اقبال اللہ کے ولی تھے۔ اور جاوید نامہ کے اینڈ میں مسلسل وہ بتا رہے ہیں میں بارگاہ ربوبیت میں گیا ہوں، اللہ تعالیٰ سے کچھ عرضیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ سوالات کیے ہیں، اللہ نے اس کے جواب دیے ہیں، کچھ چیزیں اللہ نے بتائی ہیں۔ تنہائی ایک نظم ہے علامہ اقبال کی فارسی میں، تنہائی آپ ٹائپ کریں گوگل پہ بھی آپ کو مل جائے گی، اور یہ بی اے کے سلیبس میں بھی ہے فارسی میں۔ تو اقبال فرماتے ہیں تمام جہانوں سے نکل کر میں کہکشاں کے پاس گیا، سمندر کے پاس گیا، فرشتوں کے پاس گیا، حوروں کے پاس گیا، جنات کے پاس گیا، میں نے پوچھا میرا درد سمجھ سکتے ہو؟ کیا تم میرے جیسا دل رکھتے ہو؟ سب خاموش ہو گئے۔ میں بارگاہ ربوبیت میں چلا گیا، اللہ کے روبرو ہوا، تو اللہ نے پوچھا اقبال دنیا کیسی لگی؟ تو اقبال کہتے ہیں تیری دنیا عشق سے خالی ہے، دیدار سے خالی ہے، سوائے حضرت انسان کو۔ صرف انسان کو دیدار ہوتا ہے، باقی کسی مخلوق کو بھی اللہ کا دیدار نہیں ہے۔ اور یہ وہ منصب اور مقام ہے جس کی وجہ سے آپ خاتم الانبیاء ہیں، جو آپ نے جو سٹینڈرڈ جو معیار دیا اس امت کو، اور نہ کسی نبی وہاں تک پہنچا اور نہ اس کی امت پہنچی۔ تو یہ اصل کانسیپٹ ہے۔ اگر دیدار کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو پھر اور بھی نبی آتے رہتے، اور بھی نبی آتے رہتے، اللہ کے دیدار سے آگے منزل ہی نہیں ہے۔ اب لوگ ڈھونڈتے ہیں اللہ کو جسم کی عبادت کے ذریعے، جسم کی عبادت کے ذریعے جنت ملتی ہے، جہنم سے خلاصی ملتی ہے۔ اللہ کے دیدار تک آپ جسم کی عبادت سے نہیں پہنچ سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دیدار کی طلب کریں، اللہ کی آرزو کریں، اللہ سے عشق کریں، اللہ کے دیدار تک پہنچیں، اللہ کے روبرو ہوں، اللہ کی ذات سے عشق کریں، تو پھر آپ کو ذکر قلب لینا پڑے گا۔ یہ دل کا رستہ ہے جو سیدھا اللہ تک جاتا ہے۔ ہمارے مرشد پاک سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا بالکل دیکھا ہے۔ ہمارے مرشد پاک نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ نے مجھے دیکھا ہے۔ وہ مجھ پہ بہت مہربان ہے، اور بڑی مشقت اور تکلیفوں کے ساتھ اللہ کو پایا ہے، جنگلوں میں رہے ہیں کئی سال۔ تو یہ وہ تعلیم ہے اصل جس کی وجہ سے نبوت کا اختتام ہوا، اس سے اگلا علم نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں حضور کے سلسلے سے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے حقیقی فیض یاب ہوں تو آپ کو عشق کی تعلیم سیکھنی پڑے گی، آپ کو دیدار کی تعلیم سیکھنی پڑے گی، آپ کو محبت کی تعلیم سیکھنی پڑے گی۔ اس کے لیے جو انیشیل سٹیپ ہے، جو پہلا قدم ہے، پہلا سٹیپ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں۔ آہستہ آہستہ آپ کے اوپر وہ راز افشاں ہونے لگ جائیں گے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے خاص لوگوں کو عطا کیا۔ اگر آپ ان خاص لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ عشق کے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں ختم نبوت کے حقیقی مفہوم تک پہنچ جائیں، تو اپنے دل کی دھڑکنوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کر دیں۔ کس طرح کرنا ہے؟ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو اللہ پڑھایا جائے گا، آپ نے بھی ساتھ ساتھ پڑھنا ہے اللہ اللہ۔ آپ کے یہ اللہ پڑھنے سے ویڈیو میں آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی۔ ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسری ٹک کے ساتھ ہو ملائیں، اللہ اللہ اللہ۔ آگے مزید طریقہ کیا ہے ذکر کرنے کا، اس ذکر کے اوپر بہت سی تفصیل کے ساتھ ہماری ویڈیوز فکر اقبال یوٹیوب چینل پہ اویلیبل ہیں، وہ ضرور دیکھیں۔ اپنے قلب اور روح، نفس اور جسم کو اللہ کے نور سے منور کریں، اللہ کے
ذاتی نور سے پیوست کریں، اللہ کے ذاتی نور سے رشتہ جوڑیں، حضور پاک کے حقیقی فیض سے فیض یاب ہوں، حضور کی رحمت کا سایہ آپ کے اوپر رہے، تو آپ کو ذکر قلب کرنا پڑے گا۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں اور ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ اللہ اللہ، دل کی دھڑکن نے اللہ اللہ پکارنا شروع کر دیا تو سمجھ جائیں آپ کو خاص رستہ، دیدار والا رستہ آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو گیا ہے۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑھیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ